الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مولانا وسيدنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت قرآنی کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے ذیل میں کچھ اخلاقی عناوین ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. پروردگار فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی ان کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو صحیح تربیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور زندگی کے صحیح اصولوں کی طرف ان کی توجہ کو گامزن کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے لیے جس طرح سے جسم کی نشو و نما اور جسم کی پرورش کے لیے انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، یہ تمام چیزیں جسم کو آرام بخشتی ہیں، جسم کو سکون بخشتی ہیں اور جسم کی نشو و نما کا سبب بنتی ہیں. جب انسان بھوکا ہوتا ہے، کھاتا ہے، اس کا فائدہ جسم کو ملتا ہے اور جسم نمو پاتا ہے، جسم بڑھتا ہے، جسم کو ترقی ہوتی ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے روح کی ترقی کے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کیا ہے. جیسے ہم جسم کے اصلاح کے لیے، جسم کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، جسم کی ترقی کے لیے کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور نفع بخش چیزیں کھاتے ہیں. اسی طرح سے روح کے خیال کے لیے، روح کی تربیت کے لیے، روح کی پرورش کے لیے، روح کی ترقی کے لیے پروردگار عالم نے کچھ روحانی غذاؤں کا انتخاب کیا. سب سے اہم ترین غذا روح کی ترقی کے لیے یہ ہے کہ جتنا علاقہ ہمارا پروردگار عالم سے مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اخلاقی اعتبار سے ترقی کریں گے اور اخلاقی اعتبار سے پروان چلیں گے. یعنی اذا اردنا ان نرتقی تربویا ونتکامل اخلاقیا فلا بد لنا من ان نعزز علاقتنا باللہ عز وجل. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے پروان چلیں، اخلاقی اعتبار سے ترقی کریں، اخلاقی اعتبار سے تکامل اختیار کریں، ضروری ہے کہ ہم اپنے علاقے کو اللہ سے مضبوط کریں. جتنا قوی ہمارا علاقہ اور تعلق اور رابطہ اور کنیکشن پروردگار عالم سے مضبوط ہوگا اتنا ہی اخلاقی اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے. اخلاق کا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، جو تعریف اخلاق کی جاتی ہے وہ یہ کہ صحیح کیریکٹر کہ جس سے انسان متاثر ہو، وہ صحیح چیزیں کہ جو تربیت انسانی جن کا دخل ہے، جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. یعنی انسان کی
زندگی کا خوبصورت شاہکار ہے اخلاق. لہذا ہم اپنے رابطے کو اگر پروردگار عالم سے مضبوط کریں تبھی ہم صحیح تربیت یافتہ انسان بن سکتے ہیں. تعلیم کا بندوبست ہر جگہ پہ ہے، تعلیم ہر جگہ پہ دی جاتی ہے، لیکن تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس ہے. جیسے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور میں نے آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی تعلیم کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے تربیت کا مسئلہ ہے، پہلے عزت نفس کا مسئلہ ہے، پہلے اپنے نفس اور اپنی ذات کو بنانے کا مسئلہ ہے، شخصیت کو سدھارنے کا مسئلہ ہے. اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ طاقتور ہو، پاورفل ہو، پرسکون ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا نفس اندر سے مضبوط ہو، یعنی اس کی ذات اور شخصیت اندر سے مضبوط ہو. اور یہ مضبوط اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان صحیح تربیت اور صحیح تعلیم سے آراستہ ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور فرامین اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، سیرت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت عطا کرتی ہیں اور صحیح تربیت بخشتی ہیں. اور انسان اس کے ذریعے سے بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ پاورفل بھی ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک روایت کے جو حکیم لقمان جو بہت بڑے حکیم تھے، اور آپ لوگوں نے ضرور ان کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ ایک معروف اور مشہور شخصیت تھے. ان کے چند اقوال میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے اس درس کا ہمیں فائدہ ہو اور زندگی میں بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوں اور ہم اپنی زندگی کے صحیح وقت کو انتخاب کر سکیں. جتنا ہمارا کردار، جتنا ہمارا اخلاق بہتر ہوگا، اتنا ہی ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، سماج کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بیڈ کیریکٹر، بد کردار یا بد اخلاق انسان سماج کی خدمت نہیں کر سکتا. سماج کی خدمت وہی کر سکتا ہے کہ جو پاک کردار اور نیک سیرت کے انسان ہے. اسی لیے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، پروردگار عالم جس کے قلب میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ علم اور اخلاق کا کتنا گہرا ربط ہے کہ پروردگار عالم جس کے قلب میں چاہتا ہے یہ نور اتار دیتا ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي قَلْبِكَ حَقِيقَةَ الْوُجُودِيَّہ. برادران متوجہ ہے نا، میں نے اس نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ علم ایک نور ہے، پروردگار عالم اس نور کو جس کے قلب میں چاہتا ہے نا داخل کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے. اور امام نے جو فرمایا اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، اذا اردت العلم، جب تم علم چاہتے ہو، جب تم عالم بننا چاہتے ہو، فاطلب اولا فی قلبک حقیقت العبودیہ، تو سب سے پہلے اپنے نفس میں اللہ سے حقیقت عبودیت طلب کرو. یعنی تم اللہ کے اچھے اور سچے بندے بن جاؤ. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے طلب کرو کہ پروردگار تمہیں اچھا اور سچا بندہ بنا. جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے، جتنی اچھائی ہمارے اندر آئے گی، جتنا اخلاص ہمارے اندر آئے گا، جتنا صفائے قلب یعنی دل جتنا ہمارا صاف ہوگا، اتنا یہ دل ہموار ہوگا علم کے داخل ہونے کے لیے، اس نور کی قبولیت کے لیے، اس نور کو قبول کرنے کے لیے. کیونکہ نور ایک ایسے مقام میں یہ داخل کیا جاتا ہے علم کی شکل میں کہ جس کا قلب
صاف ہو۔ اب یہاں سے میں ایک بزرگ حکیم جناب حکیم لقمان کے جنہوں نے کئی سینکڑوں نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، سینکڑوں نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے، وہ بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنی ہے، بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے، اس میں بہت اچھے اخلاقی نکات ہیں کہ جناب لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں جناب لقمان، حالانکہ نبی نہیں تھے لیکن بہت بڑے حکیم تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اور انہوں نے اپنا یعنی نفس کی تربیت کر کے اتنا قریب اللہ کے کیا کہ پروردگار عالم نے بہت سے علم و حکمت کے خزانے ان کے اوپر کھول دیے، علم و حکمت کے سر چشمے ان کی زبان سے جاری ہوتے تھے، علم، حکمت، تعلیم، تدبیر، بہت ماہر فن شخصیت کا نام ہے جناب لقمان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں نبیوں کی خدمت کی، اور بلکہ بعض روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جناب لقمان نے کہا کہ میں نے خدمت 4,000 نبی، یعنی 4,000 نبیوں کی خدمت کی، یعنی 4,000 نبیوں کی خدمت میں رہنے کا مجھے شرف ملا ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ 400 نبی، لیکن اگر ہم 400 بھی مانتے ہیں تب بھی 400 کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے کہ 400 نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، اور تقریباً 3,000 سال سے اوپر آپ کی عمر ہوئی ہے۔ 400 نبیوں کا زمانہ دیکھا، فرماتے ہیں حضرت لقمان وَاخْتَرْتُ مِنْ كَلَامِهِمْ 8 کلمات، میں نے 4,000 نبیوں کا زمانہ دیکھا، اور ان کی گفتگو سے، ان کی صحبت سے، ان کے کلام سے، ان کے ملنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے 8 باتیں سیکھی، یعنی بڑے تعجب کی بات ہے نا، 400 نبیوں کا زمانہ، 4,000 نبیوں کا زمانہ دیکھا، اور 4,000 نبیوں سے صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ ایسے ہی حکیم نہیں کہا جاتا جناب لقمان، 8 باتیں سیکھی، یعنی 8 چیزیں اتنے کثیر تعداد میں انبیاء کی صحبت سے سیکھی۔ آپ نے اور ہم نے بھی کتنے علماء کا زمانہ دیکھا ہے، اور کتنے علماء کی صحبت بھی اختیار کی ہے، کتنی بزرگ شخصیتوں کی صحبت بھی اختیار کی ہے، کتنے مولانا لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، اور بہت سی باتیں ہم نے بھی سیکھی ہوں گی، لیکن یہ جناب لقمان حکیم ہیں کہ جنہوں نے 400 یا 4,000 نبیوں کا زمانہ دیکھ کے یہ 8 باتیں سیکھی ہیں، اس پہ توجہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، ان كنت في الصلاة فاستقم قلبك، سب سے پہلی بات کہ اگر جناب لقمان فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز میں ہو تو فاحفظ قلبک، فاحفظ قلبک یعنی اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے اس سے جناب لقمان حکیم کا؟ یعنی اگر نماز میں ہم ہوں تو ہمارے دل کی توجہ، ہمارے نفس کی توجہ، ہمارے ضمیر کی توجہ، ہمارے قلب کی توجہ، ہمارے ذہنی توجہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کریں، اس کو کنٹرول میں کریں، یہ سیکھیں۔ عجیب واقعہ عجیب، اگر نماز میں ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو، ایک بات، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بالکل واضح ہو گئی ہوگی برادران کی کلمات، یعنی اپنے ذہن کو نماز جب ہم ہیں تو اپنے ذہن کو ادھر نہ بھٹکائیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے دل کی حفاظت کریں، اپنے ذہن کی حفاظت کریں کہ یہ ادھر ادھر نماز میں نہ بھٹکنے پائے، بلکہ پوری توجہ ہماری نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بات جناب لقمان نے انبیاء سے سیکھی۔ دوسری بات، وَإِن كُنْتَ فِي الطَّعَامِ فَاحْفَظْ حَلْقَكَ، اگر تم کھانے پہ بیٹھے ہو، دسترخوان پہ ہو، تو اپنے حلق کی حفاظت کرو،
یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر کھانے پہ بیٹھے ہو تو کھانے کو شعور کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور جتنی ضرورت ہو اتنی، اور بہت جلدی نہیں بلکہ فحفظ حلقا، اپنے حلق کی حفاظت کریں، اور بعض روایتوں میں فحفظ بطنک، یعنی اپنے پیٹ کی حفاظت کریں۔ یہ بھی بالکل واضح نقطہ ہے۔ ایک اہم پوائنٹ جو یہاں پہ آتا ہے اور جس کا اخلاقیات سے بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خطا کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ جو جناب لقمان حکیم نے انبیاء سے سیکھا، انبیاء کی صحبت سے سیکھا، وَإِن كُنتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَيْكَ، یعنی اگر تم کسی دوسرے کے گھر پہنچے ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ بہت یہ اہم مسئلہ ہے، یعنی ہم کسی کے گھر میں گئے، مہمان بن کے، کسی کو کھانا آئے، گھر کے اندر بہت سی کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے جناب لقمان فرماتے ہیں کہ وہاں جب تم کسی کے یہاں جاؤ، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، تب اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، تمہاری آنکھیں بھٹکنے نہ پائیں، تمہاری آنکھیں ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہوا، فحفظ عینیک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، یعنی دل کو کنٹرول میں رکھیں، یہ میں نے انبیاء سے سیکھا۔ اپنے حلق یا شکم کو کنٹرول میں رکھیں، حکیم لقمان فرماتے ہیں یہ میں نے انبیاء سے سیکھا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیں، میں نے انبیاء سے سیکھا۔ اور جب ہم اپنی ان تمام خواہشات کو کنٹرول میں کرتے ہیں نا، تو تب جسم اور عقل اور روح کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ایک نظام اور سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ زندگی گزرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، وَإِن كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ میں نے جو انبیاء سے سیکھا ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور ہم میں سے ہر کسی کو یہ تجربہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر جب ہم بولنا چاہتے ہیں کسی مقام پر بھی جب بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور موقع و محل کو دیکھ کے کلام کرنا چاہیے کہ جس جگہ ہم کلام کر رہے ہیں، جس جگہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ جگہ مناسب بھی ہے کہ نہیں، ہمارا یہ بولنا اس جگہ پہ سزاوار ہے کہ نہیں، یعنی یہاں ہمارا بولنا صحیح ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بولنے سے نقصان ہو جائے، اگر بولنے سے نقصان ہوتا ہے تو خاموشی بہتر ہے نا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر انکان الکلام فضہ، اگر بولنا چاندی ہے صفیہ تو خاموش رہنا سونا ہے، اور سونا تو چاندی سے افضل ہے نا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ لقمان کہ اگر لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس لیے ملتا ہے کہ جناب حکیم لقمان بہت کم بولا کرتے تھے، بہت کم گفتگو کیا کرتے تھے، اور جب بھی گفتگو کرتے تھے تو علم و حکمت کے سرچشمے جو ہے ان کی زبان سے جاری ہے۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ 5واں چھٹا پوائنٹ فرماتے ہیں کہ 5واں چھٹا اور 7واں 8واں پوائنٹ، یہ 4 پوائنٹ بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 4 پوائنٹ جو لاسٹ کے ہیں ان میں سے 5واں چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو یاد رکھنا ہے، یعنی حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، اور 2 چیزوں کو کبھی یاد مت کرنا، یعنی انہیں بھول جانا۔ 2 اور 2 4 ہوتی ہیں، 4 پوائنٹ میں نے کہا، 4 پوائنٹ یہ۔ اب وہ باتیں کیا ہیں جنہیں یاد رکھنا ہے؟ لقمان فرماتے ہیں کہ 2 باتیں
ہمیشہ یاد رکھنا، اور دو باتیں بھول جانا، کبھی یاد مت کرنا، کبھی زبان پہ مت لانا۔ وہ دو باتیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور ان کے یاد رکھنے کا فائدہ بھی ہے، وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لقمان اما اللذان تذکرہما، اب رہی وہ دو باتیں کہ جنہیں تمہیں یاد رکھنا ہے، تو وہ اللہ ہے، فاللہ والموت، وہ اللہ ہے اور ایک موت، ایک اللہ اور ایک موت۔ کیونکہ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، جتنا بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنے ساتھی واجبات لے سکتے ہو کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہم اگر موت کو یاد رکھیں گے تو حرام چیزوں سے پرہیز کریں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے، اس لیے کہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، تو جب مرنا ہے ہم کو غلط کام کرنا جا رہے ہیں تو موت کی یاد نے ہمیں اس غلط کام کرنے سے روک دیا۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہے، شیطان چاہ رہا ہے کہ ہم نہ کریں، لیکن اللہ کی یاد نے وہ اچھا کام کرنے کے لیے ہمیں متوجہ کیا کہ نہیں کریں، کیونکہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ یعنی اس کے اندر ان دو پوائنٹ کے اندر کہ وہ دو چیزیں تمہیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ، کبھی بھولنا نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اور موت کا تذکرہ ہے۔ دونوں ہی چیزوں سے انسان کی زندگی اور آخرت، دونوں چیزیں انسان کی زندگی اور آخرت پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل دے کرتا ہوں، وقت بھی درس کا ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ دو باتیں سن لیجئے، وہ دو پوائنٹ سن لیجئے کہ جو آخری پوائنٹ ہے، 7واں اور 8واں پوائنٹ، جن کے بارے میں حکیم لقمان کی وصیت یہ ہے کہ ان کو بھول جانا، انہیں کبھی یاد مت کرنا۔ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اور موت، اور دو چیزیں کبھی یاد مت رکھنا، دو چیزیں بھول جانا، زندگی میں ان کا تذکرہ ہی نہیں کرنا، پتہ پریشان رہو گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اما اللذان تنساہما، وہ دو چیزیں کہ جو آپ کو بھولنی ہے، آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، جنہیں آپ کو یاد نہیں کرنا ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں، احسانوں کا فی حق الغیر و اساءۃ الغیر فی حقک، جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے بھول جانا، خبردار یاد مت کرنا اسے، اس لیے کہ یہ یاد رکھو گے کہ تم ہمیشہ یہ توقع رکھو گے کہ مجھے احسان کا بدلہ ملے، میں نے فلاں کے ساتھ اچھائی کی تھی، مجھے اس کا بدلہ اچھا ہی ملنا چاہیے۔ لیکن اگر بھول جاؤ گے تو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، نہیں ملا بدلہ تو نہیں ملا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ملے، آپ کو اچھائی کا بدلہ آپ کو اچھائی سے ملے۔ اسی لیے حکیم لقمان کہتے ہیں کہ اچھائی کرو کسی کے حق میں، احسان کرو اس کے اوپر، اور بھول جاؤ، کیونکہ یاد رکھو گے تو پریشانی ہوگی، کیونکہ جب بھی تم یاد کرو گے اور اسے اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے نیکی کا، تو تمہیں تکلیف ہوگی، اور تم ہر جگہ ذکر کرو گے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی اور اس نے مجھے یعنی اچھی طرح سے ریسپیکٹ نہیں دی ہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ احسان کریں، اچھائی کریں اور بھول جائیں۔ ایک تو یہ کہ جو دو باتیں آتی ہیں جنہیں بھول جانا ہے، احسان کریں اور بھول جائیں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور بھول جائیں، توقع نہ رکھیں۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ وَإِسَاءَةُ الْغَيْرِ فِي حَقِّكَ، اور دوسرا یعنی جب تم کسی کے حق میں اچھائی کرو تو اسے بھول جاؤ، اور جب دوسرا 8واں پوائنٹ لاسٹ، اور جب دوسرا تمہارے حق میں کوئی برائی کرے تو اسے بھی بھول جاؤ۔ اپنی اچھائی جب دوسرے کے حق میں کرو تو اسے بھی بھول جاؤ، خود جب کسی کے لیے اچھا کام کرو، خود جب احسان کرو تو اسے بھول جاؤ، اور جب کوئی دوسرا تمہارے حق میں برا کرے تو اسے بھی بھول جاؤ۔ یہ ہمارے آج کے درس کا خلاصہ تھا کہ جو جناب لقمان حکیم کی 8 باتیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کا فائدہ برادران کو ہوگا، خواہران کو ہوگا۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو دریافت کر سکتا ہے۔
5 منٹ آپ کے پاس ہیں. وعلیکم السلام. ہاں کوئی سوال ہے کسی کا؟ آقا ہمارا سوال ہے. جی جی پوچھیے آپ. آقا اگر ہم دوسرے کے گھر جائیں تو آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں؟ آنکھوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے، سن نہیں آپ متوجہ ہیں؟ جی آقا. آنکھوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، یا مثلا جس کے یہاں ہم گئے اس کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے، یا کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یا کھڑکی پہ پردے لگے ہوئے ہیں، ہم پردوں کو ہٹا کے دیکھنے لگیں، یا گھر کی باریکیوں کو دیکھنے لگیں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور یہی اس کا مطلب بھی ہے. جی آقا ممنون. کسی نے کتاب کا ریفرنس پوچھا ہے مولانا. انشاءاللہ بتائیں گے. ابھی فی الحال ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ جو اساتذہ سے سیکھا ہے اس کو یہاں پیش کیا ہے. انہوں نے بھی بعض کتابوں کا حوالہ کہہ کے دیا تھا، اور وہی میں نے بھی یہاں عرض کیا ہے کہ وردہ فی بعض الکتب، بعض کتابوں میں وارد ہوا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تحقیق کر کے اس کا حوالہ پیش کر سکوں. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آج کا دن یہیں پہ تمام کیا جاتا ہے. ہاں دیکھیں کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی شخص برا کرے تو ہم کیا کریں. یوسف ہے نقوی آقا یوسف. میرا بھی یہی سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں برا کہے یا پھر ہمارے منہ پہ تو وہ ہماری اچھائی کر رہا ہے، ہماری برائی نہیں کر رہا ہے، اور دوسروں کے فیس پہ وہ ہماری برائی کر رہا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہی ہے کہ کوئی انسان اگر پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہا ہے نا، تو وہ خود گناہ کا شکار ہو رہا ہے، گویا غیبت کر رہا ہے. اور غیبت کرنے والے کے لیے جو دنیا میں سب سے بڑا اس کے لیے مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم اس کے تمام اچھے اعمال کو فارورڈ کر دیتا ہے اس کی طرف کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے. تو یہ تو پلس پوائنٹ ہے اس شخص کے حق میں جس کی غیبت ہو رہی ہے. یعنی کوئی شخص اگر آپ کی برائی کر رہا ہے نا، تو آپ بھی اگر اس کا ری ایکشن اسی طرح سے دیں گے تو گویا آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب وہ شخص برائی کر رہا ہے اور آپ تک وہ بات پہنچی بھی، آپ کو تکلیف ہوئی بھی ہے، اور آپ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور اس کو فراموش کیا ہے، بھول گئے ہیں، برداشت کیا ہے، تو یہ جتنے بھی اس کی نیکیاں تھیں وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی ہیں. اور جو آپ کے یہاں برائیاں تھیں، جو بد نامہ اعمال تھا، پروردگار اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یہ سب سے بڑا اجر ہے کہ جو انسان کو ملتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر پتہ لگا ہے اور اس کا ری ایکشن ظاہر کرنا چاہتا ہے انسان، تو اچھے طریقے سے ری ایکشن ظاہر کرے. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو جو بات انسان کو ملتی ہے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے، حل نکالنے کی. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات سنی گئی ہے یا جو برائی آپ تک پہنچی ہے کہ فلاں آدمی نے برائی کی ہے وہ واقعتاً اس نے برائی کی ہو سکتا ہے کسی یعنی خاص موقع کی وجہ سے ایسی بات کہی گئی ہو، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو. مطلب اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہو، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قلب کو اطمینان بخشتی ہیں. تو اگر کبھی کسی کی برائی کا آپ کو پتہ لگا ہے تو السلام آپ علیکم. کوشش یہی کریں کہ اس کی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ اچھائی سے پیش کریں. السلام علیکم آقا. اور وہ چیز اپنے کان سے سنا، یعنی کسی دوسرے نے کہا ہو، خود اپنے کانوں سے سنا ہو یا دیکھا ہو اس کی برائی کی. جی آپ کی بات واضح نہیں ہو پائی. جیسے آپ نے بولا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص میں نے وہ پرفیکٹ نہ بول رہا ہوں، لیکن جی وہ چیز خود اپنے کانوں سے سنے یا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں، یعنی کوئی جی ہماری بات غلط نہ کرے. جی تو آپ اگر اپنی آنکھوں سے سن رہی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے،
یا نہیں پاجیے تو اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ سامنے، اگر آپ کے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ جواب نہیں دیں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہے تو جو حق ہے اس کو بیان کیجیے. جو صحیح بات ہے وہ بتائیے. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ سے سوء ظن کا شکار ہو، بدگمانی کا شکار ہو، جس کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہو. تو آپ اگر سامنے ہیں تو اپنی بات کو کلیئر کیجیے، ایکسپلین کیجیے صحیح طریقے سے. جو حق ہے وہ بتائیے، جو صحیح ہے وہ بتائیے. اس میں کوئی برائی نہیں. شریعت نے اجازت دی ہے اس چیز کی. اگر آپ حق پہ ہیں تو اپنے حق کو ظاہر کیجیے. اگر آپ صحیح ہیں تو اپنی جو یعنی حق ہے اس کو واضح کیجیے. آپ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آغا ایک اور کوشچن ہے میرا کہ اسلام میں کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے، مینٹری ٹارچر کسی کو بھی کرنا اسلامی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اس کے اشارے ہیں، احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ کسی کو بھی مینٹلی اعتبار سے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا. اور پروردگار نے اس طرح کے ٹارچر کرنے والوں کے لیے آیات میں بھی ارشاد فرمایا، قرآن میں بھی، اور اہل بیت اطہار نے احادیث میں بھی کیا ہے. اور اس طرح کہ یعنی جو دنیا میں ہے وہ تو ہے ہی کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ بدنام بھی ہوتا ہے، اور لیکن آخرت سزا جو ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے لیے. ایسے شخص کی زبان سے بھی جو ہے وہ یعنی عذاب، پروردگار عالم زبان سے اس کی پکڑ ہوگی اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور دنیا میں جو ہے ایسا شخص جو بدگمانی کرتا ہے کسی بھی انسان کے بارے میں تو پروردگار اس کو فسادی شمار کرتا ہے، فساد کرنے والا شمار کرتا ہے. اور فساد کرنے یعنی جو فساد پھیلانے والا ہے، جو بدگمانی پھیلانے والا ہے، پروردگارن اور اہل بیت اطہار اس کو پسند نہیں کرتے. گویا وہ اسلام سے دور ہوتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے انسان. ممنون و متشکرم آغا. ٹھیک ہے، تو اس جلسے کو یہیں تمام کیا جاتا ہے. نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. خدمتکم سیدنا انشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جو ہے ہماری درخواست کو قبول کیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ برادران اور خاران جو ہے وہ صحیح بات پہنچی ہوگی ان تک انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیں، خدا حافظ. خدا السلام علیکم. خدا خدا حافظ.